السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بات یا مقصد جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اصل میں میری تمام ویلاگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں میں احساس ذمہ داری پیدا کر دوں، ان میں یہ احساس جگا دوں کہ وہی اس دنیا کا جوہر ہیں جو کہ دنیا کے اندر چمک دمک اور روشنی اور رہنائی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان ہی ہیں جن کے اوپر ہماری آئندہ کی نسل کسی اچھے اور بہترین مستقبل کا سوچ سکتی ہے۔ جو حالات جا رہے ہیں، جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، جس قسم کی دنیا کے اندر فسادات اور جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، کوئی انسان سلیم فطرت آدمی بے فکر نہیں ہو کے سو سکتا، بے فکر ہو کے کھانا نہیں کھا سکتا، بے فکر ہو کر کہ آدمی اپنے کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے دامن میں آگ لگی ہے۔ یہ دنیا ہمارا گھر ہے، اس کے کسی کونے میں، کسی حصے میں اگر کچھ بے چینی ہے، کچھ بے قراری ہے، کہیں آگ لگی ہے، کہیں تباہی ہو رہی ہے، وہ سمجھ لو ہمارا گھر جل رہا ہے، انسانیت کا گھر جل رہا ہے، انسانیت کے اجاڑ کا کام ہو رہا ہے۔ بچے نہیں مر رہے، ہماری نسل مر رہی ہے، عورتیں نہیں مر رہی، ہماری مائیں مر رہی ہیں۔ عورت کیا ہے؟ ماں ہے، ماں۔ اس دنیا میں آنے کے بعد میں انسان سب سے پہلی پیاری شکل جو دیکھتا ہے وہ ماں کی دیکھتا ہے۔ یہ عورتوں کو جو قتل عام کیا جا رہا ہے، تو نوجوانوں، یہ تمہاری ماؤں کو مارا جا رہا ہے۔ جی اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ جو قتل عام مچا ہے، یعنی اندازہ کریں حبس بیجا ایک ہوتی ہے نا، کہ کسی کو گھیر کے ایک جگہ بٹھا لیا جائے، چاہے وہ جانور ہی ہو یا انسان ہو، ظاہر ہے وہ نکل کے بھاگتا ہے۔ یہ جو اسرائیل جس کا سلسلہ آج کل ساری دنیا میں مچا ہوا ہے، میرا ویلاگ بھی تقریباً اسی کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈپینڈ کر رہا ہے انسانیت کی سکون، چین اور یا پھر بربادی، یا پھر اس دنیا کی تباہی کا نشاندہی، یا اس کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب پوری دنیا جو ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ تماشائی بنی ہوئی ہے، علاوہ چند ایک کہنا ہی بیکار ہے، میں تو کہہ رہا ہوں تماشائی بنی ہوئی ہے۔ معصوم نہتے بچوں کے اوپر اسپتالوں میں، اسکولوں میں، پناہ گاہوں پہ بمباری ہو رہی ہے۔ اب سوچیں آپ، یہ کوئی لڑائی ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لڑنا ہے، آپ کو اگر اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، تو آپ تو یہ دیکھیں گے جو سامنے غزہ تک اسٹرپ ہے، سمجھ لیں پٹی سی ہے ایک اوپر کی سائڈ پہ، باقی نیچے چاروں طرف اسرائیل ہے، چاروں طرف اسرائیل ہے۔ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بند جیل کی شکل تھی، اور اس میں گائے بگائے ظلم و زیادتی ہوتی تھی، لوگوں کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ جال میں ڈال دیا جاتا ہے، غرض کے
یہ اس بند جیل کے لوگوں کا احتجاج کہیے تو بہرحال اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس تو وہ جو تعداد بستی ہے وہاں غزہ میں، آپ یہ دیکھیں اس سے کہیں زیادہ آپ کے پاس آپ کی کروڑ کے متعلق آبادی آپ کے پاس 1 کروڑ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی 6 لاکھ کی فوج بنتی ہے، 1.5 لاکھ کی تو ایکسپرٹ فوج، وہ بھی دنیا کی اعلیٰ ترین فوج. تو بھائی آپ دو بدو آپس میں زمین کے اوپر رہتے ہوئے اور اخلاقی طور پر جو قانون ہے، بین الاقوامی قانون ہے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا جواب لے لو. لیکن آپ حد سے زیادہ گزر رہے ہو، معصوم بچوں کو پر بمبارڈمنٹ کر رہے ہو، بیماروں پر اسپتالوں پر بمبارڈمنٹ کر رہے ہو. یہ کیا ہے؟ پوری دنیا اس وقت تڑپ رہی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ملک اپنی غرض کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اپنی غرض کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اور سیدھی بات یہ ہے کہ اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کا بچہ ہے. اگر یہ اللہ کے یعنی انسانیت کے نام پر یہ دونوں ملک جنہوں نے اس بچے کو پالا ہے، بٹھایا ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں اس پر زور دیں کہ بھئی تم صرف چلو تمہیں لڑنا ہے تو آپ قانونی جو بین الاقوامی اصول ہیں اس کو اپناتے ہوئے لڑو اور اپنی طاقت کو آزماؤ. اب ایک جیل کے لوگ ہیں جو کہ آپ کی نافرمانی، بقول کسی کے آپ کی ناانصافیوں کی بنا پر آپ نے جو ان کے اوپر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، ان کے احتجاج کے طور پر آپ سے لڑنے لگے ہیں. اگر آپ ان سے اخلاق سے رہتے، آپ ان کے حقوق ادا کر رہے ہوتے، یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا. بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ جب کسی کے حق کو ماریں گے تو انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے کہ وہ پھر بغاوت یا اس کے خلاف ریپلس کرتا ہے. ریپلس یعنی آپ کسی کو دبائیں تو اس میں ایک قسم کی قوت ہوتی ہے واپس دھکیلنے. فار ایکشن دیر از آلویز ری ایکشن. تو یہ قدرتی بات تھی. لیکن آپ جس انداز میں کام کر رہے ہیں، اب ان کے جو مائی باپ ہیں امریکہ اور برطانیہ، ان کے ساتھ ان کے ملے ہوئے پٹھو، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپی یونین یا جو کوئی بھی ہے، سب ایک گروپ آ گیا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. نہتے جو جیل بند، کھلی جیل کے اندر جو لوگ محصور ہیں، ان کے خلاف دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا ان کے خلاف اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. اور اسرائیل وہاں نہتے لوگوں پر بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، نہتے لوگوں پر بمبارڈمنٹ کر رہا ہے. تو نوجوانوں، پھر میں آپ سے کہوں گا، میں کہہ رہا ہوں مستقل، آپ انسانیت کے لمبردار ہو. آئندہ کی جو انسانیت، آپ پوری انسانیت کے لمبردار ہو. آپ کے اوپر پوری دنیا انحصار کرتی ہے. آپ اسے دنیا کی آئندہ دنیا چلے گی. اگر آپ ان بکھیڑوں میں غلط طریقے سے ملوث ہو گئے تو اس دنیا کا مستقبل خراب ہو جائے گا. ابھی حال ہی میں اگر اس میں کچھ بے ترتیبی ہو گئی اور لوگوں نے وقت کے اوپر اس کو نہیں رکوایا اور یہ عالمی جنگ بن گئی، پھر تو پوری انسانیت جل جائے گی، پوری انسانیت راکھ کا ڈھیر بن جائے گی. پھر کون جیے گا تیری زلف کے سر ہونے تک؟ بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ تو ختم ہی ہو جائیں گے.
لیکن جو نوجوان چند بچیں گے بھی تو وہ کوئی معذور ہوگا تو کچھ ہوگا کوئی. ہیروشیما کے اوپر جو بمبارڈمنٹ کیا تھا ظالم امریکہ نے، وہاں کے حالات کیا ہیں؟ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ سوچ لیں کہ آپ کے اوپر، آپ یعنی انسانیت کے اوپر کتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے. کس طرح انسانیت جو ہے نا ایک بہت بڑے خطرناک، اندوہناک، وحشتناک انجام کی طرف چلی جائے. خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ذمہ داری اس چیز کو روکنے کی نوجوانوں کے سر پر ہے، نوجوانوں کے سینوں پر ہے، نوجوانوں کے زور بازو پر ہے. نوجوان، دنیا کے نوجوان، ان کے اوپر ہے کہ وہ اس جنگ کو رکوائیں. اس جو ظلم ہو رہا ہے اس کو رکوائیں. انسانیت کا جو قتل عام ہو رہا ہے، تمہاری ماؤں کا، تمہارے مستقبل، تمہارے بچوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو رکوائیں. اس کو ہر طریقے سے رکوائیں. نکل کھڑے ہو اپنے اپنے شہروں میں، نہ جائیں گھروں میں، بیٹھ جائیں باہر، معطل کر دیں دنیا کی پورے کاروبار کو. آخر کو انہیں سمجھ آئے گی اور یہ روکنے پر مجبور ہو جائیں گے. کریں تو صحیح. جیسا کہ ایک صاحب نے ایک بات بتائی کہ اگر یہ جو عرب ممالک ہیں تیل بند کرتے ہیں، امریکہ مدد دینا بند کر دے، تو یہ آپ کا اسرائیل جو کہ مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا، جیسے کہ ہندوستان پاکستان ایک ہی ملک تھے لیکن اس کو آپس میں لڑانے کے لیے ہندوستان پاکستان بنا دیے گئے. سمجھ صاحب؟ اب وہاں بھی مذہب کی بنیاد پر، جس ضیاء نے کہا تھا مذہب کی بنیاد پر 2 ملک بنے، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. دیکھو دونوں ہی ملک جو ہے نا لڑتے رہتے ہیں. تو یہ بہرحال اسی وقت ختم ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کر لیں گے. چلو بھائی تم بڑی بہن ہو، ہندوستان سے کہا جائے تم بڑی بہن ہو، پاکستان آپ کی چھوٹی بہن ہے، بس 2 بہنوں کی طرح سے رہو. اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اس سے آگے مت کرو، اس سے آگے مت ایک دوسرے کے خلاف جاؤ، محبت پیار سے رہو. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا پیغام دیا محبت کا. اردو اور ہندی 2 بہنیں ہیں، پاکستان ہندوستان 2 بہنیں ہیں. بس اس انداز میں آپ یہ جو اسرائیل ہے ویسے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مصنوعی طور پر بسایا گیا اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ دے کے بنایا گیا. بہرحال ایک جو چھوٹا سا حصہ اس کا ہو سکتا ہے 1 کروڑ عوام کے رہنے کا، اس کو دے کے بقیہ فلسطین کو دے دی جائے اور فلسطین کو ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے بالکل بنا دیا جائے اور پھر آپس میں محبت پیار کی باتیں کی جائیں. بس بات یہی ہے کہ انسان جو ہے نا لڑائی جھگڑے کو ختم کرے اور آپس میں محبت پیار سے رہے. یہ دنیا میں آپ حوث کی بنیاد پر یہ تمام ڈفرینسیشن ہوئے ہیں، یہ تفریقیں ہوئی ہیں. سمجھا؟ جو عقل مند لوگ ہیں، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا یورپی یونین ہے، یہ عرب ممالک ہیں، 2 پہلے سب ایک ہی تھے لیکن دیکھو انہوں نے پھر بھی اپنی حدودوں کو مقرر کر لیا ہے. عمان ہے اور دبئی ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے. اب یہ دیکھیں نا سب رہ رہے ہیں نا سکون سے. ایسے دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی سکون سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے حق کو دیتے ہوئے سکون اور چین سے رہو بھائی. جیسے وہ لوگ سکون چین سے رہ رہے ہیں، اب ان کا سکون چین بھی برباد ہو رہا ہے. کم سے کم مڈل ایسٹ کا اگر یہ آگ بڑھتی ہے تو مڈل ایسٹ اس کی آگ کے لپیٹ میں آ جائے گا، پھر کچھ اور بھی لپیٹ میں آ جائے گا، پھر کچھ اور بھی لپیٹ میں آ جائے گا.
پھر دنیا ہی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اللہ میرے منہ میں خاک، میں یہ چاہتا ہی نہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس وقت فوری طور پر تمام دنیا کے نوجوان اپنے اپنے ملکوں میں نکل کھڑے ہوں باہر، اور باہر آ کے بیٹھ جائیں، کہیں کہ یہ جنگ بند کرو، یہ جنگ بند کرو، یہ جنگ بند کرو۔